اردو ادب کا مشہور محاورہ ہے کہ آملے کا کھایا اور بڑوں کا کہا بعد میں پتہ چلتا ہے، یعنی کہ اس کی تصدیق بعد میں ہوتی ہے۔ آملہ وہ مشہور پھل ہے جو زیادہ تر ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اچار بھی بنایا جاتا ہے اور مربا بھی۔ آملہ وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ وٹامن کی کمی والے اصحاب کو آملہ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، دیسی آملہ اور بنارسی آملہ مشہور ہیں۔ آملے کا شوربہ پی کر اگر بعد میں پانی پیا جائے تو وہ بے حد لذیذ لگتا ہے۔ بے تحاشا پانی پینے کو جی چاہتا ہے کیونکہ اس میں کھٹاس اور مٹھاس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ اسے استعمال نہیں کرتے۔ طبی خواص اور علاج کے لحاظ سے آملہ سرد اور خشک مزاج ہے۔ آملے کا استعمال ہر مرض سے بچاتا ہے اور آدمی کی عمر 100 سال تک پہنچ سکتی ہے اور اس عمر تک آدمی صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ امراض قلب میں آملہ بے حد مفید ہے۔ دل دھڑکتا ہو یا دل کمزور ہو تو آملہ کا مربا استعمال کریں، آپ کے دل کی کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ ناک میں نکسیر کا آنا، ہاتھ پاؤں کی جلن اور جسم میں سخت گرمی کو آملے کا استعمال مکمل آرام دیتا ہے۔ بلڈ پریشر کے لیے آملہ سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ امراض معدہ میں جن میں کھٹے ڈکار آنا، جی متلانا، قے آنا، بد ہضمی اور اسہال کے لیے آملہ بہترین شافی دوا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو، بالوں کا گرنا ہو، قبل از وقت بالوں کا سفید ہونا اور گنجے پن کا بہترین علاج ہے۔ سر کا درد ہو، سر چکراتا ہو، دماغی کمزوری ہو، بھول جانے کی بیماری ہو، نظر کی کمزوری ہو اور تمام تر سر کے امراض کے لیے آملہ بہترین دوا ہے۔ اسے کھانا ان سب ہی امراض سے بچاتا ہے۔ زیادہ پیاس لگنا اور قے آنا آملہ کو چوستے رہنے سے درست ہو جاتے ہیں۔ بچہ دانی سے خون آتا ہو تو دن میں 3-4 بار آملہ کا سفوف پانی سے کھلانے سے یہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کے امراض میں آملہ کھاتے رہنے سے یہ جلد ہی درست ہو جاتے ہیں۔ خشک آملوں کو پانی میں ڈال کر رات بھر پڑا رہنے دیں۔ 8 گنا پانی ہو اور پھر ان سے آنکھوں کو دھونے سے آنکھوں کی لالی، آنکھوں کی چبھن اور نظر کی کمزوری کو آرام آ جاتا ہے۔ تازہ آملے کو کوٹ کر کپڑے میں سے دبا کر اس کا رس نکال لیں۔ گھی اور شہد ملا کر کالے سرمے کے ساتھ اس کو کئی روز تک کھرل کر لیں۔ جب اس کا رس خشک ہو جائے تو یہ کاجل آنکھوں میں لگاتے رہیں، آنکھوں کے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ خشک آملوں کو 8 گنا پانی میں رات بھر بھگو کر صبح کو نتھار لیں اور اس سے سر کو دھو لیں۔ دماغی کمزوری، سر میں چکر آنا درست ہو جاتے ہیں اور بال بھی ملائم اور نرم ہو جاتے ہیں۔ آملوں کا سفوف منجن کی مانند انگلی سے دانتوں میں ملنے سے دانتوں سے خون آنا، دانتوں کا میل، دانتوں کا درد اور دانتوں کے ہلنے کو آرام آ جاتا ہے۔ اگر چوٹ لگنے سے خون بند نہ ہوتا ہو تو میدے کی مانند آملے کا سفوف کوٹ کر تیار کر لیں اور اسے زخم پر چھڑک کر پٹی باندھ دیں، خون آنا بند ہو جائے گا۔ اس سفوف سے پھوڑے پھنسیاں جلد ہی درست ہو جاتے ہیں۔ رحم کی جلن ہو یا اور بیماریاں ہوں، آملہ کا رس مصری میں ملا کر پیتے رہنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔
आंवला का सफूफ मिश्री में मिलाकर या निसफ तोला खाने से पेशाब की जलन, मसाना की गर्मी, हाथ पाँव की जलन, पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब का कम आना, नक्सीर फूटना और सुजाक वगैरह को कतई आराम मिलता है। गंजापन आंवला खाने से दूर हो जाता है। बेशतर हकीम लोग भी आंवले को नेमत इलाही करार देते हैं।